خواتین و حضرات، مینجمنٹ آف پروکریسٹینیشن، تاخیر کو ہم کیسے ڈیل کریں؟ یہ جو کاموں میں ہمیں دیر لگ جاتی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا ہونا ختم ہو جائے؟ تو جب بھی دیر کی بات آتی ہے تو میرے ذہن میں وہ بہت پرانا سا ایک شعر تو آتا ہی ہے نا، جو کسی اور کانٹیکسٹ میں ہم پڑھا کرتے تھے، لیکن آج آپ سے دیر کے حوالے سے جو خیال ذہن میں آ رہا ہے تو وہ یہی ہے کہ دیر لگی آنے میں تم کو، شکر ہے پھر بھی آئے تو، آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا، ویسے ہم گھبرائے تو۔ یعنی پروکریسٹینیشن میں اور یہ جو تاخیر ہو جاتی ہے، اس میں ایک بہت بڑا پہلو ہمارے وقت کے ساتھ رشتے کے طور پر موجود ہے۔ ہم نے ہر کام کو جوڑا ہوا ہے وقت کے ساتھ، اور وقت کی قید میں ہم زندہ ہیں۔ یہ جو وقت کی قید ہے، یہ شاید ایک بہت بڑا پہلو ہے چھپا ہوا پروکریسٹینیشن اور تاخیر کے پیچھے۔ ہم خود ہی اپنے ذہن میں ایک آربیٹری ٹائم طے کر لیتے ہیں کہ یہ کام میں اتنی دیر میں کروں گا، اور اگر ہم بہت زیادہ غلامانہ زندگی گزار رہے ہیں تو پھر ہمارے حاکم ہمارے لیے طے کر دیتے ہیں کہ یہ وقت آپ نے اس طرح سے تقسیم کرنا ہے، اور فلاں کام اپنے اتنی دیر میں، فلاں کام اتنی دیر میں، فلاں کام اتنی دیر میں، یہ اسائنمنٹ اتنی دیر میں، یہ اپنے فلاں وقت یہ مکمل کرنی ہے۔ چونکہ ہم ایک غلامانہ سی زندگی گزارتے ہیں تو اس میں جو ہمارا حاکم ہے وہ اپنی حاکمیت ظاہر کرنے کے لیے آپ کو وقت کی قید میں رکھتا ہے، اور ایسی زنجیر باندھتا ہے وقت کی کہ آپ کام شروع کرنے سے پہلے ہی دباؤ میں چلے جاتے ہیں، اور وہ دباؤ، جیسے میں نے عرض کیا، بہت بڑا پہلو ہے تاخیر میں۔ آپ کی مینجمنٹ کی جو پروکریسٹینیشن کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس میں شاید 2 ہفتے پہلے میں نے یہ بات آپ سے کہی تھی کہ دباؤ کا اور پروکریسٹینیشن کا بہت گہرا تعلق۔ جب بھی کسی کام کو آپ دباؤ کے تحت کرنا شروع کریں گے، اس میں تاخیر کے امکانات شامل ہو جائیں گے، اور پرفیکشن کے معاملات شامل ہو جائیں گے، اور تاخیر ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ جو وقت کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، اس کو بدلنا بہت ضروری ہے اگر آپ تاخیر سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو پھر کیا رشتہ بننا چاہیے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں، اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر ہر کام کو نماز کے انداز میں ادا کیا جائے، تو پھر کیا آپ نے کبھی طے کیا ہے کہ میں یہ نماز کتنی دیر میں پڑھوں گا؟ ہاں خیر، وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ تو کبھی شام ہو اور ہم نے کہیں باہر جانا ہو تو وہ نماز کبھی مس نہیں کرتے، بالکل۔ تو اکثر جا کے کہتے ہیں جاؤ گاڑی میں بیٹھو، گاڑی سٹارٹ کرو، بس میں عصر پڑھ کے آیا۔ تو مطلب وہ انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ وہ عصر تقریباً اتنے منٹوں میں اور مغرب اتنی دیر میں پڑھ لیں گے، اور پرفیکٹ کیا ہوا ہے انہوں نے ان ٹائمنگز کو کہ اتنی دیر میں کر لیں گے۔ ہاں ضرور کیجئے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر میرے جیسا گنہگار بھی نماز پڑھنے میں لگ جائے تو وہ شاید وقت کی قید سے نکلتا ہوا اپنے آپ کو محسوس کرے گا نماز کے دوران۔ نماز تو ایک ایسی کیفیت کا نام ہے نا جس میں آپ کو یہ احساس ختم ہو جائے کہ کتنا وقت گزر گیا ہے، پتہ ہی نہ چلے۔ محبوب سے ملاقات میں کہاں پتہ چلتا ہے کتنا وقت گزر گیا ہے؟ تو نماز تو ملاقات کا وقت ہے نا۔ تو اگر ملاقات کا وقت ہے تو اس کو وقت میں کیسے قید کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر میں نے اور آپ نے یہ طے کیا ہے کہ پروکریسٹینیشن کو ہرانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کاموں کو نماز کے انداز میں ادا کیا جائے، تو پھر انہیں وقت سے اور اس کی قید سے چھڑانا پڑے گا، ہے نا؟ تو ہم یہ طے کریں کہ ہم نے کام کو بہترین انداز میں اپنے بیسٹ کے ساتھ کرنا ہے، اپنے بیسٹ کے ساتھ، قید سے نکل کر، وقت کی قید سے نکل کر۔ وہ کیسے ممکن ہوگا وہ میں ضرور آپ کو بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے پرنسپلی یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کاموں کو حق کام ہونا چاہیے، کام خیر کا ہونا چاہیے، کام حسین ہونا چاہیے، حقیقت پر مبنی ہو، حق کا کام ہو،
خیر کے لیے ہو رہا ہو اور حسین ہو، تو پھر اس میں تاخیر ہو بھی جائے تو کچھ نہیں ہوگا. ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، اور باعث تاخیر کیا تھا کہ حق ہو، خیر ہو اور حسین ہو. یہ ایمفیسس جب آئے گا یقین کریں تاخیر سے ہوا کام بھی قبولیت پا جائے گا. اگر آپ کسی کام کو اتنا حسین، اتنے خیر کے انداز میں کر لیں اور اتنا حقیقت پر مبنی اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے والا کام کر لیں، تو پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ کام دیر سے ہوا ہے. وہ اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی اور اس کی خیر میں اتنا کھو جائے گا کہ وہ شاید اس بات کو اگنور کر دے کہ یہ کام تاخیر سے ہوا ہے. لیکن اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ کہ جب آپ پروکریسٹینیشن کو اوور کم کرتے ہوئے بالکل آخر میں جا کر کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں سے حقیقت بھی ختم ہو جاتی ہے، خیر بھی ختم ہو جاتی ہے، اور حسن تو یقیناً ختم ہو جاتا ہے، اور اکثر کافی اگلی کام ہوتا ہے. کیونکہ جلدی کا کام، شیطان کا کام، وہ آپ اتنی تیزی سے کرتے ہیں کہ وہ اس میں سے ساری جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور صاف ظاہر خوبصورتی ختم ہو جائے گی تو پھر خیر بھی ختم ہو جائے گی، اور دونوں نہ ہوئے تو پھر وہ کام حق ہوگا ہی کیسے؟ حق تو ہوتا ہی خیر اور حسین ہے. سو یہ بات ضرور میں آپ سے پہنچانا چاہتا ہوں کہ کاموں کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے، ٹاسکس کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے، وہ نیت کی بنیاد پر تھا، اور اب جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو وقت سے چھڑانا ہے. جیسے ہی آپ چھڑائیں گے تو پھر آپ کام کو ان 3 عوامل کے ساتھ مل کے کر رہے ہوں گے کہ مجھے اس کو بہترین طریقے سے اپنا بیسٹ دے کر کرنا ہے. اب یہ بنے گا کیسے، یہ اس کو قبولیت ملے گی یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی. آپ کا بیسٹ تب ہوگا جس وقت آپ اس فوکس، اس مائنڈفلنس اور اس ایبسلیوٹ کمٹمنٹ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوں گے جہاں آپ وقت کی قید سے آزاد ہو جائیں گے. یہ تبھی ممکن ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا وقت کو پھیلا لیں. وقت کو پھیلانے کا سب سے آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کاموں کو صبح شروع کریں. وہ جو صبح صادق کا وقت ہے، جو لوگ اپنی زندگی کو اس وقت شروع کرتے ہیں ان کی زندگی میں پروکریسٹینیشن کا وائرس اکثر شامل نہیں ہوتا. اتنے بہت سے کام آپ کے جو دن میں نہیں ہو سکیں گے، وہ اور ان میں آپ پروکریسٹینیشن دیکھیں گے، وہ اس 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے پہلے اٹھنے سے صبح کے وقت آپ کی پروکریسٹینیشن بہت حد تک ختم ہو جائے گی. یہ بھی دیکھا گیا سائنسی طور پر، بے شمار اس کے بارے میں مقالے ہیں کہ وہ لوگ جو رات بھر جاگتے رہتے ہیں اور رات بھر جاگتے ہوئے وہ مختلف ہیلے بہانوں سے، کبھی واٹس ایپ تو کبھی فیس بک تو کبھی ویڈیو تو کبھی یہ اور کبھی وہ، اور یعنی جانے کیا کیا اور طریقے ہیں، نیٹ فلکس ماشاءاللہ، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں رات کو جاگنے کے اور ریزنز. تو جاگتے رہتے ہیں، وہ پھر بہت دیر سے سوتے ہیں اور ان کے یہاں پروکریسٹینیشن بہت زیادہ ہے. تو صبح اٹھنے والے لوگوں کو اگر کمپیئر کریں ساری رات جاگنے والے لوگوں سے، تو پروکریسٹینیشن ان لوگوں میں زیادہ ہے جو رات بھر جاگتے رہتے ہیں. سو یہ بھی ایک وقت کے اور جو دن اور رات کے معمولات ہیں اس سے آپ پروکریسٹینیشن کے ساتھ ان کو اگر جوڑ کر دیکھیں اور ان دونوں کیفیتوں کو ملا کر دیکھیں تو پروکریسٹینیشن سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. ورنہ پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ پروکریسٹینیشن ہمیشہ نتیجہ ہے جب آپ ڈیڈ لائن میٹ کر رہے ہوتے ہیں. ڈیڈ لائن ہمیشہ ایک وقت کی شکل میں ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں کیا کہنا کہ یہ تو ہے ہی ڈیڈ لائن، یعنی جب اس کو آپ نے نہیں کراس کیا تو آپ گئے، اور اگر اس کو کراس کر لیا تو ختم سب ہو گیا سب کچھ. تو آپ سوچیے کتنا دباؤ پیدا ہوگا. اس سے ٹائم کی ڈیڈ لائن سے اپنے کام کو آزاد کرنا تبھی ممکن ہے ان 2 کنڈیشنز کے ساتھ کہ اپنے وقت کو پھیلا لیں اور کام اس انداز سے کریے کہ وہ اس کام کی بہترین ساخت ہو. اور پھر مجھے یقین ہے کہ بہت حد تک آپ پروکریسٹینیشن سے بچ جائیں گے اور اس سٹریس سے بچ جائیں گے جو وقت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اس ساری صورتحال کے اندر. تو 2 چیزوں سے پرہیز، ایک وقت کی قید میں نہیں جانا، اور دوسرا اس خوف میں مبتلا نہیں ہونا کہ اس کو شرف قبولیت حاصل ہوگا یا نہیں.